پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ تو بات یہ ہوئی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی اور اس کے بعد سرکار نے اپنے اہل و عیال کو بھی بلا لیا۔ پھر صدیق اکبر نے بھی اپنے اہل و عیال کو بلائے، سب آ کر مدینہ پہنچ گئے۔ حارثہ بن نعمان کے ہاں اترے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اترے۔ جو جس جگہ اونٹنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اونٹنی بیٹھی جا کر، وہ مقام کھجوریں سکانے والی، یعنی جہاں پیک نہیں ہوتی تھی، کھجوریں سکائی جاتی تھی، اور وہاں کچھ جگہ تھی تھوڑی بہت، اور وہاں کچھ مشرکین کی خبریں بھی تھیں، کچھ گڑھا بھی تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ زمین کس کی ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک دو یتیم بچوں کی زمین ہے۔ ان یتیم بچوں کا نام حضرت سہیل اور حضرت سہل رضی اللہ تعالی۔ سہیل اور سہل دو بچوں کی جگہ ہے، جن کے ولی یعنی جن کے ولی حضرت اسعد بن زرارہ نجاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ اس زمین میں کھجوریں خشک کرنے کے لیے پھیلا دیا کرتے تھے۔ اس کے ایک حصے میں حضرت اسعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے ایک مختصر جگہ بنائی ہوئی تھی، جس میں چھت نہیں تھا، وہ جمعہ وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بچوں کو بلایا، یتیم بچوں کو، ان سے کہا کہ مجھے یہ زمین کی قیمت بتاؤ، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ ہم اس کو بلا قیمت آپ کی نظر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھا، صحابہ تھے، بچے بھی کیا ہیں، صحابہ تھے، صحبت رسول اللہ، کتنا ایثار ہے دین کے لیے، قربانی دینے کا کتنا ایثار ہے۔ کہا کہ ہم بچے ہی، چھوٹے بچے یعنی یتیم ہیں، اب یعنی بالغ نہیں ہوئے ہیں، بچے کیا فرما رہے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ یہ زمین آپ کی نظر فرماتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، قیمت لے لو۔ تو آخر مجبوراً قیمت لے لیے وہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اس کی قیمت ادا کر دو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اس زمین کی قیمت ادا کر وہ زمین خرید کر اس زمین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مشرکین کی خبریں، ذرا غور سے سنیں، مومنین کی نہیں، مشرکین کی خبریں سرکار نے اکھاڑی، اور اس میں سے جو ہڈیاں وغیرہ نکلی وہ دوسری جگہ دبا دیں، اور اس کے بعد جو گڑھے وغیرہ تھے اس کو ہموار کرے، اور جو بھی درخت وغیرہ سوکھے پڑے تھے ان درختوں کو کاٹا، اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی چادر میں اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بھی اینٹیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر لاتے تھے اور یہ فرماتے تھے، اے ہمارے پروردگار، یہ اینٹیں خیبر کے تمر و زیب سے زیادہ ثواب والی اور پاکیزہ ہیں، یعنی
کھجور اور کشمش اس سے بھی زیادہ پاکیزہ اور ثواب والی ہیں۔ پھر فرماتے تھے خدایا بے شک اجر صرف آخرت کا اجر ہے، یعنی یہ مسجد بنائی جا رہی ہے، اس کا اجر صرف آخرت کا اجر ہے، بول کر فرماتے ہیں پس تو انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ کہتے کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں لاتے ہیں، اور وہ یہ مسجد نہایت سادہ تھی، یعنی بہت بڑی تعمیر والی مسجد، آج کل مسجدیں بہت اچھی تعمیر والی بناتے ہیں نا، شرطا شرطی میں بھی زبردست مسجدیں بناتی ہیں۔ ہماری کمیٹی کیا مسجد بنائی، تمہاری کمیٹی کیا مسجد بنائی بول کر مسجدیں بڑی بھاری بھاری بناتے ہیں، نہیں؟ ہاں، تو ایسی نہیں تھی، سادہ تھی، بنیادیں 3 ہاتھ تک پتھر کی تھی، 3 ہاتھ تک پتھر کی بنیادیں تھی، دیواریں کچی اینٹوں کی، چھت برگ خرما یعنی کھجور کے پتیوں سے چھت بنایا گیا تھا، خد آدم سے کچھ اونچی، اور اس کے ستون کھجور کے تھے، قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، 3 دروازے تھے، ایک جانب کعبہ اور 2 دائیں بائیں۔ جب قبلہ بدل کر کعبے کی طرف ہو گیا تو جانب کعبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس کے مقابل شمالی جانب میں نیا دروازہ بنا دیا گیا۔ اس طرح تھی مسجد، اور چونکہ چھت پر مٹی کم تھی، کھجور کے پتوں کی تھی، مٹی کم تھی، جس کی وجہ سے بارش جب پڑتی تھی اور زمین بھی مٹی کی زمین تھی تو کیچڑ ہو جاتی تھی۔ تو ایک وقت ایسا ہوا کہ رات میں بہت زیادہ بارش پڑی تو زمین بہت کیچڑ کی ہو گئی، تو صحابہ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو اپنے چادروں میں یعنی کپڑوں میں پتھریں اٹھا کر لا کر اپنی اپنی جگہ میں ڈال لے کر نماز پڑھتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر دیکھے تو فرمایا کہ اسی طرح پورے مسجد کو کر دیں گے تو بہت اچھا ہے۔ اس طرح پتھروں سے وہ زمین بنائی گئی مسجد کی، یہ ہے مسجد نبوی۔ آج مسجد نبوی کیا شان کی ہے نا، الحمدللہ کیا شان کی ہے مسجد نبوی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی تھی۔ آج ہم مسجد میں اگر اے سی نہیں تو مسجد کو جاتے نہیں، اے سی والی مسجد کو جاتے۔ اگر مسجد میں اے سی کچھ خراب ہو گئی یا کچھ پریشانی آ گئی، جھگڑا، کیا ہے بھائی مسجد میں کیا ہے، کون انتظام کرنے والے؟ کمیٹی لوگ، کمیٹی کو گالیاں، کمیٹی والا کرتا ہے نا بھائی، ہاں دھام دھوم دھمال دھمیل، یہ کیا ہے، کیا اے سی چلتی نہیں، کی چلتی نہیں، پہلے چیک کرنا تھا نہیں، کیا یہ کرنا تھا نہیں، ہوتا نا، دیکھتے ہی نا، ہاں مسجدوں میں کیا کیا ہنگامہ ہوتے۔ تھوڑی دیر اگر مسجد میں تھوڑی سی بھی ذرا پانی کم ہو گیا، ایک ہنگامہ، یہ ذرا اے سی خراب ہو گئی، ایک ہنگامہ، ایسے کھڑا کرتے ہیں۔ مگر وہاں دیکھیے حقیقت میں جو سب سے بڑی مسجد یعنی جامعہ مسجد کے نام سے جو بنائی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں وہ مسجد نبوی۔ وہ مسجد نبوی کس طرح تھی؟ کچے اینٹوں کی تھی اور چھت کھجور کے پتیوں کی تھی، اور بارش پڑنے پر کیچڑ ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے پتھر وغیرہ ڈال کر صحابہ نماز ادا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں؟ کیا شان والی نماز رہیں گی وہ، ہم کو تو آرام والی نماز چاہیے۔ تھوڑی سی بھی پریشانی آ گئی تو وہ مسجد کو جاتے نہیں، ہم کو تو آرام 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 آرام، بابا یہاں کتنا بابا آرام پائیں گے، اس کے بعد تو خبر کو جانا ہے، وہاں کے آرام کو پہلے دیکھو۔ آرام اصل ہمارے لیے خبر کی منزل اور آخرت کی منزل، یہاں آرام
وہ آرام حقیقی آرام ہے. یہاں کتنے دن رہیں گے؟ آج رہے کل چلے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. پایان مسجد یعنی مسجد کا آخری حصہ تھا جس میں ایک سائبان تھا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو جگہ بنا دی گئی جو غریب تھے، جن کے اہل و عیال نہیں تھے اور جن کے پاس مال نہیں تھا. ان کے لیے وہ جگہ بنا دی گئی. اسی کا نام ہے صفہ، اصحاب صفہ جو کہتے ہیں نا، اصحاب صفہ. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ کر کر، مال وغیرہ نہیں تو غربت کی حالت میں اپنے ان کو جن کو اہل و عیال بھی نہیں، اس طرح جو حضور کی خدمت میں پہنچے تھے، وہ کسی روایت میں ہے کہ 70 تھے، کسی روایت میں ہے 100 تھے. بہصورت وہ جو بھی تھے وہ سب اس جگہ میں پڑے رہتے تھے، حضور کا دیدار کرتے رہتے تھے، پڑے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نازل فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو، یعنی تم ان سے محبت کرو. وہ غریب ہیں، غربت کی وجہ سے ان سے دور نہ رہو، بلکہ وہ کون ہیں؟ وہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. صبح و شام وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے رہتے ہیں. ان سے مانوس یعنی ان سے محبت کرتے رہو. تو اس طرح یہ اہل صفہ کی جگہ تھی. ایک وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں مال غنیمت آیا تھا، اس مال غنیمت میں کئی خادمہ، کئی لونڈیاں آئی تھیں. تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں ایک خادم عطا کرو، ایک خادمہ ہم کو دے دو، ایک خادمہ. تو حضور نے فرمایا اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ان خادموں کو اہل صفہ، اور تم کو میں خادم دے دوں اور اہل صفہ بھوکے رہے، یہ نہیں ہو سکتا. میں تو ان خادموں کو میرے پاس جو اہل صفہ ہیں ان کے خاطر میں ان کو بیچ کر اس سے جو مال آتا ہے میں ان کو کھلاؤں پلاؤں. تو یہ دیکھا آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت کرتے تھے اپنے صحابہ سے. بات سمجھ میں؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی غریب آ گیا اور ہمارے پاس آ کر غریب کچھ خدمتیں وغیرہ کرنے لگا تو ہمیں اس سے اچھی خدمتیں لیتے اور اس سے نفرت کرتے، اسے دور بٹھاتے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کرتے. تو ایسا نہ کریں. مومن بھائی ہے، مومن ہے تو بھائی ہے، اور وہ غریب رہے یا امیر رہے تو سب یکساں ہیں ہمارے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، یعنی اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 2 ازواج مطہرات تھے. ایک حضرت سودا، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما تھے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے متصل 2 مکان بنا دیے گئے. کتنے مکان بنا دیے گئے؟ 2. ہاں. کتنے تھے؟ 2. اس وقت کتنے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات 2 تھے. 2 مکان بنا دیے گئے.
اس کے بعد دیگر جوں جوں ازواج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتے گئے تو اس وقت الگ الگ ان کے لیے بھی ایک ایک الگ الگ مکان بنا دیے گئے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ مکانات بھی کیسے تھے؟ ان مکانات میں سے 5 کھجور کی شاخوں سے بنے تھے جس پر بھوسا اور مٹی کی پلاسٹری کی ہوئی تھی. جس کا چھت، ہمارا چھت کیسا ہونا ہمارا چھت ڈیزائن والا ہونا، نہیں بڑا ڈیزائن والا ہونا، ورنہ تو ہم کو نیند نہیں آتی. مٹی اور بھوسے کی چھت تھی ہمارے آقاؤں کی. سوچو ذرا، ان کے ساتھ کوئی حجرہ نہ تھا. وہ مکان کے اندر کوئی کھٹریاں نہیں تھے، بس ایک حصہ تھا. اور کیا تھا وہ؟ اور ان کے دروازے کیا تھے؟ کمبل کے پردے دروازے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ اور 4 مکان کچی اینٹوں کے تھے جن کی چھت پر کھجور کی شاخوں کی چھت تھی. اس طرح کچھ مکانے حضور صلی اللہ مسجد کے اطراف سرکار نے بنائے. ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک حجرہ کھجور کی شاخوں کا تھا جس کے دروازے پر کمبل کا پردہ تھا. بقول داؤد بن خیس، حجرے کے دروازے سے اندرونی کمرے کے دروازے تک 6 یا 7 ہاتھ کا فاصلہ تھا اور اندرونی کمرہ 10 ہاتھ کا تھا. بات سمجھ میں؟ اس طرح ایک ایک مکان 7-8 ہاتھ کے درمیان تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا زندگی کا، وہ طریقہ دیکھو کتنا اچھا ہے، حسین ہے. ہر ایک بیوی کے لیے اس کی اپنی جگہ اس کو عطا کر دی گئی. جھگڑے ہوتے کیا، ایک ہی جگہ میں سب کو لا کو ڈال لیں گے، جھگڑے پیدا. ان کے لیے اپنا ایک کمرہ اپنا دے دیں گے، وہ کمرے تک ان کی پرائیویسی رہے گی. بات سمجھ میں آئی؟ وہ اپنے کمرے کو پاک کر لیں گے، وہ اپنے کمرے کو سجا لیں گے، وہ اپنے کمرے میں جیسے بھی رہنا ہے رہیں گے. ان کی اپنی پرائیویسی دینے کی وجہ سے ایک دوسرے میں کیا نہیں پیدا ہوتا؟ جھگڑے پیدا نہیں ہوتے. آج گھروں میں ہمارے جھگڑے کیوں پیدا ہوتے؟ ہم نے پرائیویسی نہیں دیتے. ہم ایک ہی گھر میں کئیوں کو لے کے آ کے بسا لیتے ہیں، اور کئی رہنے کی وجہ سے تو کر میں کر، تو جھاڑو دے میں جھاڑو دے، تو پاک کر میں پاک کرتی ہوں، یہ غلیظ کر دیتی ہے، ان کے بچے غلیظ کر دیتے ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے، پریشانی آ جاتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ تم اگر بیویاں بھی کئی کرنا چاہتے ہو، یعنی ہم کو تو کئی تو نہیں، 4 کرنے کی ہی اجازت ہے ایک وقت میں، کرنا چاہتے ہو تو ان کے لیے پہلے مکان بنایا کرو. بات سمجھ میں آئی؟ ان کے رہنے کے لیے ان کی پرائیویسی کا تم اہتمام کیا کرو. بات سمجھ میں؟ ان کے لیے ایک پرائیویسی ہو، اس کا اہتمام کیا کرو. وہ ہر وقت اپنے پرائیویسی میں رہنے دو. بات سمجھ میں؟ اس طرح اب فی الوقت 2 ازواج مطہرات تھے رضی اللہ تعالی عنہما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے لیے 2 الگ الگ گھریں بنا دی گئی، الگ الگ بازو الگ الگ بنا دی. اور بھی جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آنے لگے، تو جو بھی آنے لگے سرکار نے ایک ایک اپنا ان کے لیے ایک خانہ بنا دیا گیا، ایک گھر بنا دیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ الحمدللہ. ہاں. تو آج گھروں میں پریشانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ سب ایک ہی گھر میں سب کو کھینچ کے لا کے ڈال لیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بوڑھے ہوتے، اب بوڑھوں کو تو جگہ نہیں، بچے جو ہی بڑے ہوتے اب ان کو کمرہ دے دیا جاتا، بوڑھوں کو باہر گلی پر
पहले तो बूढ़ों को जगह अलग रहना, क्योंकि उन्हों परेशानी होती उनके लिए, पेशाब हो जाता, पैखाने हो जाते, कुछ भी हो जाता उनके लिए, हैं। उनको लाके कहाँ डाल देते हैं, दलान पर। बाबा अम्मा दलान पर आ जाते, अब बच्चे की शादी होगी, अब कमरा दे दो, कमरा बच्चा पकड़ को रख लेता, हजरत बाहर पड़ जाते। ऐसा सभी नहीं, उनको अपनी अपनी प्राइवेसी की ज़रूरत है, तभी आराम की ज़िंदगी होगी। तो अपने अपने लिए अपने अपने काम किया करें। हर बच्चा अपने बाप पे ही टेका लेना नहीं है। बाप पालने का हक जितना था। बालिग तक असल में शरीयत के मुताबिक बालिग हो गया बच्चा तो उसको अब बाप के पास रहना नहीं है, वो उन्हें अपनी ज़िंदगी देखना है। मगर आज बालिग तो बालिग, डबल बालिग, ट्रिपल बालिग हो जाते, बच्चे बाबा के पास ही रहते, बाबा खुद सताले को रहते। बात समझ में आई? और बोलते कि हक है तुम्हारा, हक है, हक की ख़त्म थे ना। बच्चे थे, पिलाए खिलाए, कपड़े पहनाए, सब भी करे, हैं। बालिग हो गए, बड़े हो गए, अब जवान हो गए, तुम अपना काम देखो। हाँ, शादी कर को देना भी बाबा का हक, ये कौन बोल दले? तुम शादी करना है तो तुम बन जाना पूरे शादी के लायक। पहले अपने बीवी के लिए एक मकान बनाना, उसकी ताकत पैदा करना, उसके बाद शादी मांगना। बात समझ में आई? नहीं, इन्हों हजरत कुछ भी नहीं करते, सब बाबा पर डालते। अब बाबा क्या करते, उनकी रूम दे दल को, उन्हों आको दलान पर पड़ जाते, परेशानी। अब देखो हलाटा धड़ाल भड़ाल, अब वो दलान पाक करने की एक झगड़ा पैदा हो जाता। सास पाक कर नहीं कर तो वह उन्हों खराब कर डालते, मैं कितना झाड़ी तो भी इन्हों खराब कर। बहुत सारे मसले होते, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते होंगे। आप लोग घर बार वाले हैं, नहीं मैं भी घर बार वाला हूँ, आप लोग भी घर बार वाले हैं, तो जानते होंगे कहीं। तो इन मसाइल को हल करने का सरकार ने बहुत अच्छा तरीका बताया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छा तरीका बताया। उनको अपनी अपनी प्राइवेसी दे देगा, तो जिसकी वजह से हर मुश्किल आसान हो जाती। कोई किसी के साथ किसी का झगड़ा नहीं होता, वो अपने अपने मकान में अपने अपने तरीके से वो ज़िंदगी बसर करते हैं। बात समझ में? तो मकान में प्राइवेसी होती। अब प्राइवेसी में जो भी होता वो अंदर होता मामला, अंदर का मामला अंदर ही रहता, बाहर नहीं आता, परेशानी नहीं आती है। अंदर का मामला जब बाहर आता है तो ही झगड़े और बढ़ जाते। अंदर का मामला अंदर ही ख़त्म कर देना चाहिए। अंदर के मामले को बाहर लाएंगे, अब और परेशानी बढ़ जाती। सास को दखल दे दले, अब होगा वालिदैन के फैसला को मसला रख दले, अब वालिदैन अपने तरीके से फैसला करे, धूम धड़ाल्ला हो जाता। तो आपको चाहिए कि अपने बीवी के साथ जो भी फैसला करना, शौहर को चाहिए कि अपने बीवी के साथ जो फैसला करना फैसला करना। समझ में आया क्या? हाँ, दूसरों को दखल देने नहीं देना। दूसरे दखल देंगे तो मामला बिगड़ते ही जाएगा, बल्कि बनेगा नहीं। हाँ हाँ, ये सब चीज़ें सीखना है, सीखें और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करें। और देखिए मकानात कितने सादे सादे बनाए गए थे और सादे सादे मकानात थे। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहद उस्मान गनी के ज़माने में मैं तभी बालिग हुआ था, तो मैंने उन मकानात की छत को मैं अपने हाथ से छू लेता था। अपने हाथ से मैं मकानात को छू लेता था। इस तरह मकानात थे। ये मकानात जानिबे गरबी के सिवा मस्जिद के इर्द गिर्द थे। उनके दरवाजे मस्जिद की तरफ थे, यानी सरकार ने जो अपने लिए मकानात बनाए थे वो मकानात के दरवाजे मस्जिद की तरफ खुलते थे और मस्जिद से इस कदर मुत्तसिल थे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एतिकाफ में, यानी जब हुजूर मस्जिद में एतिकाफ करते, उस हालत एतिकाफ में मस्जिद से सरे मुबारक निकाल देते, यानी मस्जिद से सरे मुबारक को बाहर करते, तो अब हुजरा शरीफ रहता। क्या रहता? हुजरा रहता, हुजरा शरीफ रहता। तो उस वक्त अज़वाज मुतहरात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठी
آپ کے بال مبارک دھو دیا کرتی تھی، آپ کے بال مبارک کو، آپ کے سر کو دھو دیا کرتی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی خدمت، شوہر کی خدمت. اعتکاف کے حالت میں بھی اتنے بازو تھے مکان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہی آپ سر مبارک باہر کرتے تو اس طرح مکانات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنائے ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دولت خانہ جانب مشرق تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے متصل اس جگہ تھا. یعنی سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حجرہ تھا اس کے بازو بالکل لگا ہوا متصل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا تھا؟ حجرہ تھا. جہاں آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ ہے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب جو مدینہ منورہ میں جاتے ہاں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں نا، ہاں، جن میں آج سرکار کے ساتھ دو صحابہ بھی ہیں، ایک صدیق اکبر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ تین سرکاریں آج جس جگہ آرام فرما رہے ہیں وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. بات سمجھ میں؟ اسی طرح مہاجرین کی سکونت کے لیے مسجد کے قریب مکانات کا انتظام کیا گیا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اطراف دیگر جو مہاجرین آئے تھے نا ہجرت کر مدینے کو، تو ان کے لیے بھی مکانات کا انتظام بنایا گیا. تو مسجد کی ایک جانب میں ایک خطہ عنایت فرمایا جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حصے میں ایک خرماستان یعنی باغ آیا، اور عبداللہ و عتبہ پسران مسعود ان کے حصے میں ایک حلیف تھے وغیرہ وغیرہ بہت سے. یعنی مطلب کہ آزو بازو یہ قریشیوں کو جگہیں ملی، اور اس طرح یہ معاملہ ہوا کہ مسجد نبوی رہی، اور مسجد نبوی کے اطراف صحابہ کے مکانات بنے اور باغات رہے وغیرہ وغیرہ رہا. بات سمجھ میں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اور جس میں بہت سارے باغات بھی رہے، اور باغات یعنی جو مہاجرین آئے تھے اپنے اپنے کچھ پیسے وغیرہ بھی لائے تھے، اس کی وجہ سے بھی کچھ باغات وغیرہ خریدے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے قریب زمین دی گئی. سرکار ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے قریب زمین دی گئی. آپ وہاں آپ کا حجرہ تھا. وہ تمام کا تمام آج مسجد نبوی کے اندر آ گیا. جو جتنے بھی صحابہ کے مکان تھے اور جو کچھ بھی تھا آج وہ مسجد بنا دی گئی. مسجد نبوی جو وسیع ہوتے ہوتے چلے گئی، جو وسیع ہوتے چلے گئی، وہ سب آج جو ہے مسجد کے اندر ہے. پورے صحابہ کا مکان، بلکہ مدینہ شہر ہی مسجد کے اندر ہے آج. یعنی حضور کے زمانے میں جو مدینہ شہر تھا وہ پورے کا پورا آج مسجد نبوی بنا دیا گیا ہے، مسجد کے اندر ہے.